جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہے۔ اسی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، وہ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس مہینہ بن گیا۔ قرآن پاک کی آیات اپنی جگہ، احادیث مبارکہ اپنی جگہ۔ آپ اپنی عقل سے سوچئے کہ کیا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے گا یا منحوس مہینہ ہو جائے گا؟ اگر کسی کے خاندان میں کوئی شہید ہو جائے تو کیا وہ خاندان منحوس خاندان ہو جائے گا؟ کہ اگر کسی محلے میں کوئی شخص شہید ہو جائے تو کیا وہ محلہ منحوس محلہ ہو جائے گا یا وہ شہر منحوس شہر ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ شہادت تو فضیلت والی چیز ہے، اور شہید ان کو ایک خاص قسم کی حیات اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص قسم کی زندگی دے رکھی۔ تو کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی تاریخ منحوس تاریخ نہیں ہوتی، یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا۔ اگر شہادت کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے کوئی تاریخ یا کوئی مہینہ منحوس مہینہ ہوتا تو پھر اس طرح سے تو زندگی گزارنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے خاندان میں کوئی شہید ہو جائے تو پورا خاندان منحوس، کسی کے محلے میں کوئی شخص شہید ہو جائے تو پورا محلہ منحوس۔ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس مہینے کا جو نام ہے اسے دیکھیں، کیا نام ہے؟ محرم۔ محرم کے معنی ہی آتے ہیں محترم، مقدس، متبرک، اور اس مہینے کا نام خود اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو پھر یہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے مہینے، سارے دن، ساری تاریخیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے کسی بھی دن کو منحوس دن نہیں بنایا، کسی بھی تاریخ کو منحوس تاریخ نہیں بنایا، اور کسی بھی مہینے کو اللہ رب العزت نے منحوس مہینہ نہیں بنایا۔ بلکہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور میں نے آپ کو ابھی جو آیت پڑھ کے سنائی، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ محترم ہیں، مقدس ہیں، متبرک ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ ویسے تو سارے مہینے محترم ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کو
اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی فضیلت حاصل. تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ منحوس نہیں، متبرک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. امام ابو بکر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. کسی کی شہادت کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ یا کوئی بھی دن غم کا دن نہیں بنتا. اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہونے لگے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، شاید کہ کوئی دن خالی ہو جس میں کسی عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. تو اس طرح سے تو ہر دن غم کا دن ہو جائے گا اور ہر تاریخ غم کی تاریخ ہو جائے گی اور ہر مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے گا. تو ہم ہنسیں گے کب، کھائیں گے کب، مزے والی زندگی گزاریں گے کب؟ یہ تو دشمنان اسلام کی طرف سے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا گیا کہ شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا، تاکہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھ کر، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر غم مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ ان کے یہاں تو رونا پیٹنا ہی مچا رہتا ہے. شہادت تو ایک فضیلت کی چیز ہے اور مسلمان فخر کرتا ہے شہادت کی موت پر، ماتم نہیں کرتا، غم نہیں مناتا. اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہو تو اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے جسے ذوالحج کہتے ہیں، اس مہینے میں ایک عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. 18 ذوالحجہ. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں اور خلیفہ رسول بھی ہیں. اور داماد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئیں. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انسان ہیں کہ جن سے پہلے نہ ایسا انسان ہوا نہ ہوگا کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آئیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور نظر، 2 آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ 2 بیٹیاں آپ کو نکاح میں دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج کے مہینے میں شہید ہوئے. تو اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس مہینے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ غم کا مہینہ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو پھر رمضان جیسے محترم، متبرک اور مقدس مہینے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ غم کا مہینہ ہونا چاہیے. کیوں؟ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. اور بھی آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید کہ کوئی تاریخ، کوئی دن باقی ہو، کوئی مہینہ باقی ہو کہ جس میں کسی بڑی، کسی عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. ارے اسلام تو ایسے جیالوں سے بھرا ہوا ہے
اسلام کی تاریخ تو ایسے بہادروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آج ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اس طریقے سے بزنس کیا، وہ اتنا بڑا کاروباری بن گیا، فلاں نے اس طریقے سے پیسے کمائے، وہ اتنا بڑا کاروباری بن گیا، اس کے پاس 4 گاڑیاں، اس کے پاس اتنا بڑا گھر، اس کے پاس یہ عیش، یہ آرام، یہ عشرت، یہ عیاشی، یہ فراوانی۔ موبائل میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی۔ تو ہماری زندگی میں صرف یہی باتیں گھومتی ہیں کہ بس پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ کمانا ہے۔ اور لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے بھی کہ بھائی عزت چاہتے ہو تو پیسہ کماؤ۔ تو اب ہمارا نظریہ کیا بن گیا کہ بس ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ بس پیسہ پیسہ، جتنا پیسہ کما لے اتنا اچھا۔ تو پیسہ کماتے کماتے اور پیسے کو جوڑ کر رکھتے رکھتے ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دم سے موت آ جاتی ہے اور اپنے پیسوں کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ بہتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے زندگی بھر کمائی کی، جب 50-60 سال کی عمر ہو گئی تو سوچا کہ اتنا کما لیا ہے، اب بہترین سا گھر بناؤں گا اور اس میں آرام کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ مکان بن کر تعمیر ہوا، مکمل ہوا، اور ادھر مکان بنوانے والے کا انتقال ہو گیا، بے شمار واقعات پڑے۔ تو بس ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ پیسہ کما لیں، دنیاوی اعتبار سے ہم مضبوط ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ انہیں اپنے مذہب اسلام سے کتنی محبت تھی، دیکھیے کہ وہ ایمان اور اسلام سے کتنی محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اور وہ اپنے اس مقصد میں پورے طرح سے کامیاب تھے، پوری طرح سے۔ ان کی فکر یہی رہتی تھی کہ کیسے اللہ رب العزت کے احکام پر ہم پوری طرح سے عمل کرنے والے بن جائیں، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے مال کی بھی قربانی پیش کر دیں اور اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دیں۔ وہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، دین کے احکام پر عمل کرنے کا جو جذبہ حضرات صحابہ کرام کے اندر موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر قربان ہو جاتے تھے۔ آپ جس طرح سے چلتے تھے حضرات صحابہ کرام اسی طرح سے چلنے کی کوشش کرتے۔ آپ جس طرح سے بیٹھتے، لیٹتے، کھاتے، پیتے، حضرات صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج جب ہم دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم صرف ضروری چیزوں کو لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، چلو اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں، چلو اسے چھوڑ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر کی جو نورانیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے دل کو جس طرح سے روشن ہونا چاہیے، ہمارے دل کی وہ روشنی ختم ہو چکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، تاریکی چھا چکی ہے۔ وہی جنون اور وہی جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے
تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کنارے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وعظ و نصیحت یہ اعلان کیا کہ جو حضرات جہاں کھڑے ہیں ادھر ادھر جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. ایک صحابی آ رہے تھے اندر ہی بیٹھنے کے لیے، ابھی راستے میں ہیں، وہ اندر ہی آنا چاہ رہے تھے، ابھی راستے میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان سنا تو وہی راستے میں بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی تو وہیں راستے میں بیٹھ گئے. بعد میں جب وہ مجلس مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا اور کوئی صحابی، کہ میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، ان سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، تم تو اندر ہی آ رہے تھے. تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلے کہ بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھوں نہ، میری یہ مجال ہی نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے تھے. آج وہ جذبہ کہاں گیا؟ دنیا کمانے والوں کی باتیں سن سن کر ہمارا ذہن بالکل یہی ہو گیا کہ بس یہی ایک زندگی ہے اور یہی رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی کمانا ہے. جبکہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے اور اس کے بعد والی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا ضروری. تو بات یہ چل رہی تھی، بھائی غم کا مہینہ نہیں ہے، شہادت تو فضیلت کی چیز ہے. اگر شہادت کی وجہ سے مہینے غم کے ہونے لگے تو پھر تو ہر دن غم کا مہینہ ہوگا، ہر تاریخ غم کی تاریخ ہوگی. محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے